اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ قرآن شریف میں کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، اور جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو شہیدوں کو جو ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی انہیں فوری طور پر ایک نئی زندگی مل جاتی ہے دوسرے عالم میں، دوسرے جہان میں۔ ہم اس کا شعور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وہ جہان دیکھا نہیں ہے، فیل نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے اس جہان کا وہ کیسا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اس جہان میں ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، قرآن شریف کی دیگر آیات سے ثابت ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق کھانا پینا، مزے مزے کے اس دنیا میں ہم رزق کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، تم شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو وہ بھی دوسرے جہان میں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرا جہان کس نوعیت کا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ دوسرا جہان ہے جہاں حساب کتاب ہوتا ہے، اور جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو وہ وہاں پر رزق دیا جاتا ہے، انہیں وہ مزے میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں سویا ہوا ہوں، میں کہاں ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر نیند کی حالت میں پھر وہ مختلف قسم کے خواب دیکھتا ہے، مختلف قسم کے خواب دیکھتا ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت جس میں احساسات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، انسان اس میں لائف بہت زیادہ فیل کرتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت کی طرح اسے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ وہ جو خواب میں زندگی بعض دفعہ گزارتا ہے وہ بالکل ایک ریئلٹی سے قریب ہوتی ہے۔ جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں تو ایک بڑے جہان سے آیا ہوں، وہاں تو مزے مزے کے میں نے کھانے کھائے ہیں، لوگوں سے ملا ہوں، دوستوں سے ملا ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو واقعات بیان کرتا ہے۔ اب حالانکہ وہ تو سویا ہوتا ہے، وہ تو نیند کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جہان کی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایک جہان سے ہو کر آیا ہوں۔ تو وہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اسپریچول، مادی نہیں ہوتا، مادی نہیں ہوتا، لیکن اس روحانی ایکسپیرینس میں، اس خواب میں وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب مادی ہوتی ہیں۔ دوستوں کو دیکھتا ہے، کھانے کھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے اس جہان میں، وہ سارا مادی ایکسپیرینس دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ روحانی ہے۔ جب کہ وہ سویا ہوتا ہے اس وقت وہ تو اس کی روح قبض ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک نشانی ہے کہ نیند کے باوجود ہم جب مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ موت ہے، جب ہم مر جاتے ہیں نیند کی حالت میں، وقتی طور پر، ایک مجازی طور پر ہم مر جاتے ہیں، تو ہم دوسرے جہان میں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ہنستے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں خواب میں۔ تو جس طرح یہ جہان اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دے دی ہے کہ جب یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ جیسے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر دے دی ہے، نمونہ رکھ دی ہے کہ باوجود تم سوئے ہوتے ہو بیڈ پر، لیکن تم اس سوئے ہونے کی صورت میں، حالت میں، تم ایک نئے جہان میں چلے جاتے ہو۔ وہ روحانی جہان ہوتا ہے، لیکن تم جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو وہ مادی جہان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، جو لوگ برے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس کا اندازہ ہم اس خواب کی کیفیت سے لگا سکتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔